اللہ نے قرآن جیسا سب سے بڑا فیض دیا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، حبیب خدا کے ذریعے وارث بنایا آل محمد کو۔ جب اللہ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں دیا، نماز ڈائریکٹ نہیں دی، کچھ بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، ساری عبادتیں پیغمبر کے ذریعے، جب وہاں سے سب کچھ وسیلے سے آ رہا ہے تو یہاں سے کیسے جا سکتا ہے بغیر وسیلے کے؟ دعا قبول کروا لو بغیر وسیلے کے، نماز قبول کروا لو بغیر وسیلے کے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک معصوم فرماتے ہیں نماز تب تک حجاب میں رہتی ہے جب تک آل محمد پہ درود نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، ہر چیز جو اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ واسطے وسیلے کے ذریعے۔ عالم اسباب ہے، دنیا میں کوئی نہیں آیا بغیر وسیلے کے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آیا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جو بزرگ ہیں وہ تو فوراً پہنچ جائیں گے بچوں اور نوجوانوں کے لیے۔ میرے بچے اگر ان جملوں پہ غور کر لیں، اللہ نے سارے فرشتے خلق کیے، جن خلق کیے، فرشتے، چلیں جنوں کی مثال نہیں دیتا، فرشتے خلق کیے ایک کن سے، نہیں پہنچا سکا۔ کوئی فرشتہ ماں باپ سے نہیں آیا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ فرشتے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے کہ پیدا ہو پلے بڑے جوانوں، اللہ کون کہتا رہا، خلق ہوتے رہے۔ سارے فرشتے بغیر واسطے کے، تو اللہ انسان بھی بغیر واسطے کے بنا دیتا۔ اللہ جانتا تھا فرشتے بغیر واسطے کے بھی مانیں گے، مجھے بھی، میرے محمد کو بھی، میرے علی کو بھی۔ یہ انسان ہے جو نہیں مانیں گے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں جیسے گنہگار، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ذریعہ ہے، احترام کرو۔ بڑے بڑے یہاں علماء موجود ہیں، جید ہستیاں موجود ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کیسے ہیں؟ معصوم نہیں ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ ہمیں جیسے۔ اللہ نے کہا لیکن تمہارے ماں باپ احترام واجب۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورہ اسراء کی آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے حتمی فیصلہ کیا کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، اور والدین کا احترام کرو گے۔ توجہ، والدین کا احترام کرو گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ کون سے والدین ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کے بعد؟ ہر آیت کی 5 امام فرماتے ہیں ایک ظاہری تفسیر ہے، ایک باطنی تفسیر ہے ہر آیت کی۔ للقرآن ظہر و بطن، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ جو باطن ہے اس کا ایک اور باطن ہے، اور اس باطن کے باطن کا ایک اور باطن ہے۔ ظاہر ایک ہے، باطن 70۔ ہم اگر ایک صرف باطن پیش کر دیتے ہیں تو کئی لوگ پریشان، ایک باطن پیش کر دیں کئی لوگ، اور اگر معصوم 70 باطن بیان کریں کئی دماغ اڑ جائیں گے بھئی، اگر میرے جملے پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہمارے لیے تو آیا ہے ہدایت کے لیے، دراصل تو آل محمد سمجھائیں گے۔ یہ جو چوتھے امام علیہ السلام نے ہمیں قرآن پیش کیا، میں خطبے کے جملے پیش کرنا چاہتا تھا جس کا میں نے عنوان قرار دیا ہے، اگر وہ میں وضاحت کر سکوں۔ آج میں جانتا ہوں 15-20 منٹ گزر گئے ہیں، مجھے اس میں 1 گھنٹہ چاہیے تھا، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر تک آپ لوگ سنیں گے۔ عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں کہاں؟ دربار یزید میں۔ مولا کے کئی خطبے ہیں، وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ مولا سجاد علیہ السلام علیہ باللہ کہ آپ نے بیعت کر لی تھی، میں آج بیعت کا جنازہ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ تو آج یزید کی تو دھجیاں اڑا چکے ہیں ہم، مزید یزید کی دھجیاں آج اڑانا چاہیے۔ دل کر رہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ یزید کو رضی اللہ منوا لیں گے،
یزید تو کیا تم اس کا باپ بھی نہیں منوا سکتے؟ بس بھائی جو ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام اول سفر، پہلی سفر کو 61 ہجری جمعے کا دن تھا۔ تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے جمعے کا دن تھا جب بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ دربار میں لائی گئی، جمعے کا دن تھا، اور ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا اور اس میں مولا علی کا نام لے کے، مولا حسن مولا حسین کا نام لے کے توہین کر رہا تھا۔ مولا علی کی اس نے توہین کی، پھر وہ جملے نہیں میں دہرانا چاہتا۔ مولا حسین کے لیے کہا کہ وہ باغی تھے، تو مولا سجاد زنجیروں میں گلے میں توق، آپ نے فرمایا میں بھی بولنا چاہتا ہوں۔ یزید نے ایک مرتبہ اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا انہیں بولنے مت دینا، مولا کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، سارے فوجی آگے بڑھے، کہا نہیں آپ کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ جب مولا سجاد پہ پابندی لگی جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تھا، اب جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا کھڑی ہو گئی، اور بی بی نے کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا، کس سے؟ یزید سے، جو ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، ایک اس نے بنا رکھا تھا۔ آپ آج بھی جائیں گے نا تو آپ کو دربار یزید میں نظر آئے گا کہ جس مقام پہ وہ ملعون بیٹھا تھا، تو ایک مرتبہ بلندی پہ بیٹھا تھا، وہیں سے اس نے اشارہ کیا کہ نہیں انہیں بولنے مت دو۔ دیکھیں یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، بی بی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں کہہ گیا، آپ نے سن بھی لیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، نواسی رسول نے، یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا، مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ نبی کی نواسی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے جناب زینب نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی جناب زینب اسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، اگر جناب سرور کائنات کی نواسی جناب زینب کبریٰ یزید کو مسلمان نہیں سمجھ رہی، سلام کا جواب نہیں دے رہی، اور مسلمانوں اس یزید کو رضی اللہ نہ لکھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ یزید جب روکنے لگا جناب زینب کبریٰ کو، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا یبنت طلقاء، او طلقاء کے بیٹے تو مجھے روکے گا؟ بھول گیا اپنے اجداد کو، تو کن کی اولاد ہے؟ میں بہت زیادہ کھل کے پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا یبنت طلقاء، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اللہم محمد وآلہ۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا بھئی، جس محبت سے آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کا۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقاء، بھئی یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہوگا، مجھے حقیر کے چند جملے سن لیجئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ یزید سے کہا یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر کے سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا نہیں مارتا۔ توجہ، بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، او یزید بھول گیا فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے اجداد کو جانے دیا تھا، تو ان کی اولاد ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بے شمار توجہ فرما رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقاء، او طلقاء کے بیٹے میں خطبہ دوں گی۔ دیکھیں جناب زینب ماحول بنا رہی ہیں تاکہ یزید روک نہ سکے۔ بھئی آپ بزرگوں کی قبلہ کی سب کی مجھے دعائیں چاہیے اس جملے پہ۔
رفتار زیادہ تو نہیں ہے میرے الفاظ سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا روک سکتا ہے یزید تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ یزید نے فوجیوں سے کہا آگے بڑھو، سب نے ہاتھوں میں تعزیانے لیے آگے بڑھے بی بی کو روکنے کے لیے۔ سارا دربار بول اٹھا، 700 کرسی نشین تھے، ہزاروں افراد کھڑے تھے، سارے دربار نے کہا یزید یہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، رسیوں میں ہے، یہ کیا بگاڑ لے گی، بولنے دے۔ لیکن جناب زینب نے ماحول ایسا بنا دیا تھا، سارا درباری یزید کے، دربار یزید کا، تخت یزید کا، تاج یزید کا، سکہ یزید کا، فوج یزید کی، سارے حمایت کر رہے ہیں جناب زینب کی۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوگی جناب زینب کی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب ماحول بنایا نا کرنے میں بولنا چاہتی ہوں، تو ایک مرتبہ سارے کہنے لگے بھائی بولنے دے یزید، یہ خاتون کیا کر لیں گی؟ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں جملوں پہ غور کیجئے گا، تم نہیں جانتے یہ کس کی بیٹی ہے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ جیسے ہی یزید نے کہا نا ان کے خاندان سے جو بھی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے، تو ایک مرتبہ دربار نے کہا یہ قیدی ہیں، کیا بول پائیں گی، بولنے دے۔ بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا، کہا تعریف اس خدا کی جس نے عزتیں ہمیں دی۔ میں کیسے پیش کروں بھئی، سارے مجمع کی توجہ، بی بی کی عظمتیں کتنی، کہا تعریف اس خدا کی جس نے عزتیں ہمیں دی۔ یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے عزت نہیں آتے، کچھ قیدی ہوتے ہیں پھر بھی باعزت، کچھ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی ذلت۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں آل محمد کو عزتوں سے نوازا اور میرے بھائی کو وہ شرف دیا جو کسی کو نہیں دیا، شہادتیں میرے بھائی کے حصے میں آئیں، کرامتیں میرے بھائی کے حصے میں آئیں۔ جناب زینب خطبہ دینے لگی، مجمع کہنے لگا یزید نے تو بتایا تھا باغی ہیں، اور یہ بی بی کہہ رہی ہے یہ نبی کی نواسی ہے۔ سارا ماحول بدلنے لگا۔ بی بی نے ایک مرتبہ رسالت کو بیان کیا، اور ایک جملہ صرف بی بی کا پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ میں مولا سجاد کے خطبے کو پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب ماحول بنا، ایک جملہ بی بی کا سن لیجئے۔ بی بی فرماتی ہیں یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، جتنے دھوکے دینے تھے تو نے دھوکے دے لیے، تجھ میں اور طاقت ہے تو اور طاقت لگا دے، خدا کی قسم۔ میں قبلہ موجود ہے کیسے پیش کروں بھئی، یہاں پہ بی بی اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لا تمہو ذکرنا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ولا تمیت وحینا، میرے نانا پہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بھئی سارے مجمع کی توجہ، بی بی فرما کیا رہی ہیں، اب مجمع کیا کہہ رہا ہے، یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا لی، کیا کہہ رہی ہیں یہ بی بی، ہم مٹنے والے، آپ سلامت رہیں۔ بھئی آپ لوگ جو میرے جملوں پہ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام۔ بھئی اب سارا مجمع یزید کا دربار تھا، اب وہ سوچ رہے ہیں بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، مٹ تو گئے، یہ اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ گئی بی بی، توجہ۔ اب وہ سارا دربار پریشان تھا، کہہ کیا رہی ہیں یہ بی بی، اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ بی بی فرمائی رہی تھی یزید یہی شام ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا نام ہوگا، نہ تیرا سکہ، اسی شہر میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، ترحب بکم، لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، آپ چونکہ آج 1400 سال بعد سن رہے ہیں جب سب کچھ ہو چکا، اس لیے آپ تعریف کر رہے ہیں، اس زمانے کے لوگ پریشان ہو گئے، یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے کیا کہہ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں رسول خدا کے پاس علم غیب نہیں تھا، ان کی تو نواسی بتا رہی تھی یزید مٹ جائے گا ہم باقی رہیں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے۔ بی بی نے فرمایا
توجہ فرمائیے سے جانے گرا بی بی کے جملے کتنے عظیم جملے ہیں. بی بی فرماتی ہیں خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کا قرآن ختم ہونے والا نہیں. ایسا نہیں کہ بس بھائی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں غور کیجئے گا. ایک مرتبہ جیسے بی بی کا خطبہ ختم ہوا نا، سارا دربار رونے لگا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. یہ بی بی بہت باعظمت ہے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے. جب سارا دربار کہنے لگا نا بی بی باعظمت ہے، تو بی بی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا مولا سجاد کی طرف کا، قم یا سیدی و مولا، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے. میں جملے کو پہنچا نہیں پایا. وہی دربار جہاں مولا سجاد پہ پابندی لگی تھی، جناب زینب نے ماحول بدلا اور کہا مولا کھڑے ہو جائیے. اب سارا دربار کہہ رہا ہے اتنی باعظمت بی بی، اور فرما رہی ہیں کہ میرے امام کھڑے ہو جائیے. اب سوچو وہ کیسا ہوگا جو اس بی بی کا امام ہوگا. میرے جملے پہنچے تھے جانے کے نام ہے. جناب زینب نے سارا ماحول بدل دیا. وہ یزید جو کہہ رہا تھا سید سجاد کو اجازت نہیں خطبہ دینے کی، اب اس نے دیکھا اسی کا دربار، ماحول بدل چکا. بی بی نے کہا میرے مولا، میرے آقا کھڑے، مولا سجاد کھڑے ہوئے. جیسے کھڑے ہوئے نا، مولا کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، سر پہ جلا ہوا امامہ تھا، پورے بدن پہ چہرے پہ پتھروں کے نشان تھے. سارا دربار کھڑے ہو کے کہنے لگا قیدی منبر پہ آ جائیے، قیدی منبر پہ آ جائیے. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھنا چاہتے تھے اس بی بی کا امام کیسا ہے. ہم دیکھ نہیں پا رہے، ہجوم بہت زیادہ تھا. امام کھڑے تھے. ایک مرتبہ کا قیدی، امام نے ایک مرتبہ منبر کو دیکھا، کہا حاضل اعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. توجہ، امام نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں مولا علی کی توہین ہوئی تھی. مولا فرما یہ رہے جہاں علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، جہاں علی کی فضیلت بیان ہو وہ منبر ہے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ہاں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مولا سجاد منبر پہ آئے. جب منبر پہ آئے تو اب وہ جملے میں سارے نہیں، پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں، چند جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے. مولا نے فرمایا، اب مولا نے حمد اور اس کے بعد کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، ان کی نسل سے ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جو معراج پہ گئے نبی اور قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ تھے، میں ان کی نسل سے ہوں. اب دیکھیں مولا تعارف کروا رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہہ رہے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. توجہ، امام رسول خدا کے فضائل کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں تاکہ سارا دربار سنے. وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے اور دیگر مسلمان بھی تھے، کچھ ملحد بھی تھے. سب کے سامنے مولا نے تعریف اپنے جد رسول خدا کا تعارف کروایا. کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا جسے اللہ نے چنا، میں اس نبی کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. بھائی توجہ، اس دربار میں مولا علی کے نام پہ پابندی تھی. یزید کے باپ نے پابندی لگائی تھی میرے دربار میں کوئی علی کا نام نہیں لے گا، نام لے گا تو توہین کرے گا. ایک مرتبہ یزید نے پوچھا آپ کون؟ کا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. کا مجھے بتایا تھا کربلا میں مارے گئے، کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے. کہا یہ سارے سر مردوں کے ایک بچے کا سر، کا یہ علی اصغر. کہ تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اس کا دربار تھا جس نے مولا کے نام پہ پابندی لگائی تھی. دربار اس کا اور علی علی ہو رہا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. بس بھائی مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی میں خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی، جناب سید سجاد نے اس انداز سے خطبہ دیا، کہا کہ میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں،
میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جس نے اپنے دشمنوں کے سر کے 2 ٹکڑے کیے۔ مولانا اس انداز سے خطبہ انا ابن خدیجہ انا ابن فاطمہ الزہرا، مولانا نے سب کا تعارف کروایا۔ پھر مولانا نے فرمایا مکہ ہمارا ہے، حرم ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، عرفات ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے۔ توجہ، مولانا نے سب کے لیے کہا یہ سب ہمارے، بتا یزید تیرا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے مقدس مقامات ہمارے ہیں، صفا ہمارا ہے، منی ہمارا ہے، مروہ ہمارا ہے۔ مولانا نے ایک مرتبہ ساری چیزوں کو پیش کیا۔ اب آئیے ذرا اس جملے کی طرف جسے میں نے عنوان قرار دیا تھا، وقت تو تمام ہو گیا، چند جملے، چند منٹ اور زحمت دوں آپ۔ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا۔ یزید جسے یہ نہ پتا ہو دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ امام نہیں ہوتا۔ امام وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے اتنے 1000 کا لشکر ہے، اتنے پہر پہ پہنچے گا، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے۔ حضرت گرامی، یہ آل محمد کا مقام۔ مولا امیر علیہ السلام نے کہا تھا نا جنگی نہروان میں اتنے 1000 کا لشکر، اے جندب اتنے، بھائی تفصیل کا وقت نہیں۔ تو مولا نے فرمایا یزید اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، والحلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ بردباری یعنی تحمل، برداشت، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پتھروں میں امام کو اتنے پتھر مارے گئے پھر بھی امام نے بددعا نہیں دی امت کو۔ عزیزان گرامی، مولا نے پھر بھی کہا پروردگار نے ہدایت فرما۔ مولا فرما رہے ہیں اللہ نے تحمل ہمیں دیا ہے، والسماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں دی۔ بزرگواری، کئی لوگ بزرگ یعنی مولا فرما یہ رہے ہیں بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کئی لوگ جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں ہو کے فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فصاحت کے بعد شجاعت، اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے۔ یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، قید سلاسل میں ظالم کو للکارنا اور ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ عزیزان گرامی، جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ اللہ نے دلوں پہ حکومت آل محمد کو عطا کی ہے۔ ان کا زمانہ تھا بنو امیہ کا دور، لیکن جو آل محمد کی عزت تھی وہ اور تھی۔ حکمران، حاکم دشمن تھے اہل بیت کے، بے انتہا دشمن۔ دوسرے جملے کو پڑھوں یا وفضلنا بسبع؟ بس بھئی اب جو میرے بھائی جو آگے بیٹھے وہ پیش کہہ رہے ہیں کہ پڑھوں، تو بس ایک جملہ اور سن لیجیے۔ اس ایک جملے کے لیے شاید مجھے 5-10 منٹ چاہیے۔ وفضلنا بسبع، اور ہماری فضیلت ہے کہ 7 ہم میں سے ہے۔ وفضلنا بأن من النبی المختار، نبی مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے۔ مولا علی نے لکھا تھا نا خط میں، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، بنو امیہ کا بنی ہاشم سے مقابلہ نہ کرنا۔ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ میں نے نام نہیں لیا ہے۔ ومنا، مولا نے فرمایا تھا جو خط لکھا نہج البلاغہ میں ہے، سید رضی کہتے ہیں اس سے افضل خط نہیں نہج البلاغہ میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ منا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر حمزہ ہم میں سے۔
کچھ لوگ پریشان ہو گئے. اللہ کے شعر بہت ہیں. حضرت حمزہ اللہ کے شعر، حضرت جعفر طیار اللہ کے شعر، حضرت عباس ابن علی علمدار اللہ کے شعر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. بھئی آج یقین مانیے بالکل طاقت نہیں ہے، پھر بھی میں زور لگا رہا ہوں. جو الفاظ پیش کر رہا ہوں اسے قبول فرما لیجیے گا. مولا نے فرمایا کہ اسد اللہ کا شعر ہم ہے، اسد اللہ الغالب یعنی اللہ کے سارے شعروں پہ غالب آنے والے صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان گرامی مولا نے خط لکھا تھا، پھر وہاں پہ ایک جملہ اور سن لیجیے، پورا خط نہیں مولا کا پیش کر رہا، یزید کے باپ کو لکھا تھا. مولا نے فرمایا کہ اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہیں. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، سورہ لہب کے اندر آیت آئی ہے نا کہ ابو لہب کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی تھی. اب رشتے پتہ چل رہے ہیں. ام جمیل بھائی سارے رشتے جہاں سے گھما پھرا کے دیکھیں کہ کوئی رشتہ اچھا نہیں ملے گا. تو مولا نے لکھا تھا کہ ہم میں سے سیدۃ النساء، تم میں حمالۃ الحطب. پھر مولا نے آخر میں لکھا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے. منکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. یزید کی طرف اشارہ ہے. اب مولا سجاد نے وہی الفاظ اپنے دادا کے دہرائے یزید کے سامنے. من النبی، 7 فضیلتیں ہماری، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. مجمع نہیں ہے اس وقت. مولا فرما رہے صدیق ہم میں سے. اگر علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی صدیق ہوتا تو نبی اسے مباہلہ میں لے جاتے. وقت ہے ابھی، چلیے گا. عزیزان گرامی اب یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے. دیکھیں صدیق اکبر، صدیقہ کبریٰ مباہلہ میں گئے تھے. مجمع اگر رہے گا میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی اب جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ جو خط لکھا تھا مولا سجاد نے فرمایا نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کا شعر حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے. عزیزان گرامی مولا نے فرمایا وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے مہدی ہم میں سے. چھٹے امام نے فرمایا تھا بنو امیہ بنی ہاشم 2 خاندان ہیں، ان کے بڑے پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے رہے، پھر مولا علی کی، پھر کوئی مولا حسن کے مقابلے میں آیا، پھر یزید مولا حسین کے مقابلے میں. ان کا آخری سفیانی ہمارے 12ویں کے مقابلے میں آئے گا. آخری زمانے میں ظاہر ہوگا شام سے، اور وہ سفیانی ہوگا کیونکہ نسل سے ہوگا وہی بنو امیہ کی. مولا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں صاحب الزمان پھر اسے شکست دیں گے. یہ بعد میں بھی پٹیں گے، پہلے بھی پٹتے رہے ہیں. تو اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی عظمتیں چوتھے امام علیہ السلام دیکھیں، حدیث نبوی ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. آپ نے کلمہ حق بلند کیا. مولا سجاد نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ یہ سب ہم میں سے ہیں، یہ ہستیاں. جب یزید نے دیکھا نا سارا ماحول بدل گیا، اسی کے درباری اسی پہ لعنت کر رہے ہیں، اسے گالیاں دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سارا ماحول میرے خلاف، کیا کروں؟ روکتا ہوں تب بھی مجمع روکنے نہیں دیتا کہ خطبہ رکوا دوں، اور اگر بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں انہیں بولنے دے. اس نے کہا کیسے روکوں؟ ایک مرتبہ کہا مؤذن اذان دے دے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. مؤذن سے کہا اذان دے. اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں آل محمد کے خلاف دی جاتی ہیں. جملے میرے پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی ایک مرتبہ یزید نے کہا مؤذن اذان دے. مؤذن آگے بڑھا کہا کون سی اذان؟ ابھی تو ظہر ہوئی ہے، عصر کا وقت نہیں ہوا.
تو یزید نے کہا مؤذن اذان دے. ماحول ایسا ہے کہ اگر اذان نہیں دے گا تو اذان شروع کر دے, تو میرا درباری اذان شروع کر. مؤذن نے اذان شروع کر دی. امام ممبر پہ ہیں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا. سارے مجمع کی توجہ. چوتھے امام ممبر پہ ہیں. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ. اب سارا مجمع مؤذن کو نہیں دیکھ رہا, امام کی طرف دیکھ رہا ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. توجہ, جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی کہا نا, امام نے کہا مؤذن رک. مؤذن رک جا. امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کی زبان پہ تالے پڑے ہوئے تھے, بولا تو جا نہیں رہا تھا, زبان بھاری ہو گئی تھی. اس نے کہا اب کیا کہوں, جو بھی کہوں گا میں ہی ذلیل ہوں گا. خاموش رہا. امام نے کہا اگر تو کہتا تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے, اور اگر مانتا ہے میرے جد ہے بتا ہمیں دربار میں قیدی کیوں بنا کے لایا؟ سارا دربار ایک مرتبہ چیخنے لگا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہے, وہ بتا رہے ہیں ہم آل محمد ہیں, ہم اہل بیت رسول ہیں. بھائی میں مصائب شروع کر رہا ہوں لیکن ایک جملہ اس سے پہلے. ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یزید اگر حضرت موسیٰ کی نسل ہمارے پاس ہوتی ہم ان کا احترام کرتے, یہ تو تمہارے نبی کے نواسے کا بیٹا ہے. یزید نے ایک مرتبہ چیخ کے کہا اس یہودی کو دربار سے باہر لے جا کے قتل کر دو. کچھ فوجیوں نے اس یہودی کو گرفتار کیا. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا. اس عیسائی نے کہا یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اور شادی نہیں کی تھی. آسمان پہ اٹھا لیے گئے جوانی میں 33 برس کے. یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی جس پہ جناب عیسیٰ نے سواری کی تھی ہم اس کا بھی احترام کرتے. یہ نبی عیسیٰ کی سواری ہے, یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے, تو اپنے نبی کی آل کو درباروں میں لے آیا ہے. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو. عزیزان گرامی, جب ماحول سارا یزید کے خلاف ہو گیا تو چیخ چیخ کے کہنے لگا میں نے نہیں مارا. دیکھا کہ لوگ مجھے مارنے لگے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. کہا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے حسین کو, عمر ابن سعد نے مارا ہے حسین کو, میں نے نہیں مارا. اب آج بہت سے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں یزید تو خود کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا. اس نے تب کہا جب دیکھا بغاوت ہونے والی ہے. میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے مصائب کے لیے چند جملے پڑھے تھے, مجھے بتایا گیا آج مولا کا تابوت برآمد ہوگا. بھئی یہ قدیمی امام بارگاہ ہے. مجھے پتا چلا آج یہاں تقریباً 70-80 برس سے مجالس ہو رہی ہیں, اور ابھی مجھے راستے میں میرے بھائی بتا رہے تھے کہ خواتین کے لیے بھی بندوبست کیا گیا ہے. آج کوئی مرد پرسہ لینے آئے نہ آئے, آج شام کی بیبیاں ضرور آئیں گے, آج جناب زینب ضرور آئیں گی, آج جناب سکینہ ضرور آئیں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, آج مولا سجاد کی شب شہادت ہے, بہت سخت رات ہے. ایسی شب ہے جس میں مولا کو زہر دے دیا گیا ہے. عبد الملک ابن مروان نے زہر دیا. آپ جانتے ہیں نا مولا کا جب آخری وقت تھا مولا نے بلایا اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو, اور رو کے فرمانے لگے بیٹا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا. آپ جانتے ہیں نا ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرا غسل و کفن کرے, میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے. کہا بیٹا آپ جنازہ خود پڑھائیے گا, مجھے میرے چچا حسن کے پہلو میں دفنائیے گا. اور پھر مولا کیا فرماتے ہوں گے, زیادہ لوگوں کو جنازے میں نہ بلائیے گا. تو 5ویں امام نے کیا فرمایا ہوگا, بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں.
تو चौथे इमाम ने यही फरमाया होगा ना, बेटा मेरी भी यही हसरत थी, मेरे बाबा के जनाजे में लोग आते, मेरे बाबा का जनाजा शानो शौकत से उठाया जाता, लेकिन हाय हुसैन 3 दिन तक लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप जानते हैं ना मौला हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। जब तीसरे दिन बनी असद की खवातीन पानी भरने गईं तो कानों में आवाज आई, कोई बीबी रो रो के कह रही है, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, किसी ने मेरे बेटे को नहीं दफनाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा सब खवातीन ने कहा, ओ बनी असद के मर्दो, रोज क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? नबी के नवासे का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा है। जब मौला सज्जाद आए थे ना एजाज से, कूफे से आए 13 मुहर्रम को, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा कहां जा रहे हैं? कहा, फूफी अम्मा बाबा को दफनाने जा रहा हो, कुछ ही देर में आ जाऊंगा। अब मैं कैसे बयान करूं? सिर्फ 2 जुमले बयान करना चाहता था मौला सज्जाद की मजलूमियत के। अब बनी असद के सारे मर्द परेशान खड़े हैं, किसी लाशे का सर नहीं है। सबके सर कलम करके वो मलऊन ले गए। वो परेशान थे, कौन सा मौला का लाशा, कौन सा बेटे का, कौन सा अंसार के, कौन से लाशे। इतने में एक कैदी सवारी पे आ रहा है। सवारी से उतरे, तमाम लाशों के दरमियान से होते हुए एक लाशे के पास आके खड़े हुए और एक मर्तबा सारे पत्थरों को हटाने लगे। अपने सीने को सीने से मिलाया, कहा, बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गए, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तौक डाला गया, बाबा मेरी फुप्पियों को बाजारों में लाया गया। अजरकुम अल्लाह। बाबा अली की बेटियां शराबी के दरबार, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। आज मैं जानता हूं हर आंख अशबार है, क्यों ना हो जिन्होंने 72 के लाशें उठाए, उस इमाम का आज ताबूत बरामद होना है। मौला ने एक एक लाशे का नाम बताया। वो जो सामने लाशा है वो हबीब का है। बनी असद ने कहा, कैदी हबीब हमारे कबीले के सरदारों में से थे, इजाजत है हम अलग दफना दें? मौला ने फरमाया, हाँ इजाजत है। मेरे गले में ताकत नहीं, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, जहां तक पढ़ूंगा 10, 12, 15 मिनट मुझे मेरे साथ रहिएगा। मौला ने फरमाया, कुछ लोग एक जवान का लाशा लाए। मौला ने कहा, यह अली अकबर का लाशा है। इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा ले आए। मौला ने रो के फरमाया, यह अली असगर का लाशा है। कुछ लोगों ने कहा, कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, ना उसका सर है ना बाजू, उस लाशे पे गुर्ज मारे गए हैं, उस लाशे की टांगे। मैं सख्त जुमला नहीं पढ़ूंगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद से वो कहने लगे, बनी असद के कैदी उस लाशे पे इतने गुर्ज मारे गए हैं, हम जब भी उठाने की कोशिश करते हैं उस लाशे का कोई ना कोई उज़्व टूट जाता है, कोई उज़्व टूट जाता है। मौला ने कहा, वो मेरे चचा अब्बास का लाशा, उस लाशे को वहीं दफना दो। बस भाई कैसे मौला हुसैन को दफनाया? मौला सज्जाद ने एक चटाई बिछाई, लाशे को रखा, फिर एक मर्तबा आजाद जमा करने लगे। आप जानते हैं ना लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए थे। अजरकुम अल्लाह। बस मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। एक भाई मौला सज्जाद के यहां मसाइब खत्म नहीं होते, अभी तो शुरू हुए हैं। करबला से मौला के मसाइब शुरू होते हैं। आप जानते हैं शाम के जिंदान में एक फुप्पी ने भतीजी को गुस्ल दिया, सवाल किया, सैयद सज्जाद मैं बच्ची का कुर्ता उतार दूं या रहने दो? मौला ने रो के फरमाया, फूफी अम्मा मेरी बहन का लाशा जख्मी है। अजरकुम अल्लाह।
अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। आज चौथे इमाम के मसाइब, जिस इमाम ने सारी जिंदगी करबला के बाद रो के गुजारी, बिना बर रिवायत 35 बरस, बिना बर रिवायत 40 बरस गिरिया किया। जब भी कोई आता ना सवाल करता, मौला पिछले महीने आया था तब भी आप रो रहे थे, अभी भी रो रहे हैं, मौला क्या बात है? कहा मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया। मौला हर बात पे अपने बाबा के मसाइब पढ़ते। मैं जुमले पढ़ूं आपके सामने। एक मौला के चाहने वाले ने कहा, सैयद सज्जाद, रिवायत मैंने खुद ये सारी देखी है, मौला मेरे भाई की शादी है, अगर कुछ देर के लिए आप आ जाते। मौला ने रो के फरमाया, जब से अली अकबर की शहादत हुई है मैं शादियों में नहीं जाता। का मौला अगर कुछ देर के लिए आ जाते, मेरी और मेरे खानदान की बड़ी हसरत थी आप मेरे भाई की शादी में आते। अगर देख सके सब देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। मौला सज्जाद ने फरमाया, एक शर्त पे आने के लिए तैयार। शिया था, का मौला मुझे हर शर्त मंजूर है। मौला फरमाइए क्या शर्त है? का कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ देना, मेरे बाबा हुसैन के मसाइब पढ़ देना। उसने कहा मौला मुझे शर्त मंजूर है, मैं मसाइब रखूंगा। जैसे ही मौला शादी में पहुंचे, सारे मदीने वाले कहने लगे, पहली मर्तबा करबला के बाद सैयद सज्जाद को शादी में देखा है। जैसे मौला आए ना, मौला ने बानिए जो शादी का जिसकी शादी थी उसके भाई से कहा, तुमने कहा था मसाइब पढ़ोगे? कहा हाँ मौला मैंने एक आदमी से कहा है। कहा मसाइब पढ़ दे। नहीं मजलिसें शुरू हुई थी, अभी लोग रोने के आदी नहीं थे। जैसे ही मसाइब पढ़ने लगा ना, मौला ने कहा चराग बुझा दो। कहा मौला क्यों? का कोई रोने में हया ना करे, मेरे भाई पे खुल के रो। भाई आज कोई रोने में बुखल ना करे। मौला ने फरमाया खुल के गिरिया करो। जैसे ही चराग दोबारा जलाए, देखा मौला सज्जाद नहीं है। रिवायत के अल्फाज है, मैंने खुद बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है कुमर नजफ के, का एक मर्तबा सब परेशान, मौला सज्जाद कहां गए? जिसका घर था ना, बानी दौड़ता हुआ बाहर निकला, मौला कहां चले गए? देखा दरवाजे पे मौला खड़े हैं। कहा मौला आप यहां क्यों खड़े? का अब तक ये तेरे मेहमान थे, अब मेरे मेहमान हैं।